प्रेम पर बोलना बहुत कठिन है। क्यों कि प्रेम की कोई भाषा नहीं है। प्रेम आप किसी से करते हैं, ये बता सकते हैं क्या कितना प्रेम करते हैं? कोई नहीं बता सकता। क्यों नहीं बता सकता? इसलिए कि प्रेम की कोई भाषा नहीं, सत्य की भी कोई भाषा नहीं। सत्य बोला नहीं जा सकता, और जो बोला जा सके वो सत्य नहीं। फिर भी बोलने की कोशिश की जाती है। प्रेम में भी बोला नहीं जा सकता, बोलने की कोशिश की जाती है। और इसीलिए आप जब तक इन दोनों में नहीं आ सकते, जब तक कि आप भाषा रहित ना हो जाए, ये समझ ही नहीं सकते। अब मुश्किल ये है कि आप सत्य को भी या प्रेम को भाषा से समझ चाहते। सुनाओ ना सत्य पे कुछ, वहाँ सत्य पे बहुत अच्छा बोलते हैं, तो चलो सुनने। अब पहले तो बात ये है कि वो सत्य सुनाई नहीं पा रहा, सुनाई नहीं रहा। अब आप क्या सुन रहे हैं? प्रेम सुनाई नहीं पा रहा, प्रेम आप क्या सुन रहे हो? प्रेम तो करने की चीज है, सत्य जीने की चीज है। सुनना सुनाने वाली बात संसार है, आधी अधूरी बात है। बोलना भी अधूरा। वही तो कहा ना कबीर ने कि ये गूंगे का गुड़ है, खाते कुछ और है, कहते कुछ और है। कैसे कहोगे कितना मीठा? मीठा क्या है, कैसा मीठा है, कैसे कहोगे? खा रहे गुड़ है। अब मीठा आप सोचो, खूब अनुभव है। कितने प्रकार के मीठे खाए होंगे अभी तक? हजारों। और सब मीठों का स्वाद एक होता है क्या? सबका अलग। अब थोड़ी देर के लिए आप कहो आम मीठा है, मीठे आम 100 तरह के रख लो, मीठे भी सब लग रहे हैं, किंतु क्या एक तरह के लग रहा, स्वाद एक है? एक का दूसरे से नहीं मिलता। वैसे ही सत्य का, सत्य की भाषा नहीं है। सत्य तो मौन है। हाँ, सत्य बोला जाए। वो एक कबीर ने एक भजन में बहुत बढ़िया कहा, वाद वदे सो झूठा। वाद यानी भाषा को बोलने जाते हैं तो झूठ निकलती है। वाद वदे सो झूठा, जल के कहे से त्रसा जो बुझावे, खांड कहे मुख मीठा। अब देखिए, पानी कहने से प्यास बुझती है क्या? पानी कहा आपने, पानी से प्यास बुझती है, पर पानी कहने से प्यास नहीं बुझती है। जल के कहे से त्रसा जो बुझावे है, खांड कहे मुख मीठा। जिस प्रकार से शक्कर बोलने से मुख मीठा नहीं हो जाता, इसी प्रकार
جل کے کہنے سے بھی پیاس نہیں بجھ سکتی. پھر وہی ہو اور جھوٹ ہو گیا کہ نہیں, واد بدے سو جھوٹا. ویسے ہی پریم کا, پریم کی کوئی بھاشا نہیں ہے. کیسے کہو گے ہے؟ پریم کی بھاشا اتنی گمبھیر ہے, پہلی بات تو ہے ہی, اور ہے تو اتنی گمبھیر ہے کہ دور سے دکھ جاتی, دور سے سنائی دیتی. ایک آدمی پریم میں پڑ جائے, دیکھنا کبھی آپ ہیں, اس کی بھاشا بدل جاتی, اس کی چال بدل جاتی ہیں. اور سب سے تھوڑا استھول پریم جو ہے وہ استری پروش کا کام واسنا ٹائپ کا. کسی لڑکی سے کسی لڑکے کو پریم ہو جائے, دیکھنا اپنے آپ ہی منہ سے گانے نکلتے, دن بھر سنیما گیت گاتا, گنگناتے ہی رہتا. گیت گانا معمولی بات نہیں ہے, گیت نکلنا معمولی بات نہیں ہے, مگر اس کو بہت سادھارن بات, وہ رہ ہی نہیں سکتا, گنگناتے ہی رہتا جس کو پریم ہے. اور پریم ہے اس کا دیکھنا اب چلے گا بھی تو اس کی چال میں بھی نرتیہ آ جاتا. پریم وہ بھاشا. اب بھکتی بھکتی کہتے ہیں, بنا پریم کے بھکتی سمبھو نہیں. پریم ایک ہی چیز دیکھنا, پریم کی کیا کہنا چاہیے, کیسے دیکھیں کہ پریم ہے, اس کے لیے ایک ہی چیز کافی بس. پریم یدی ہے, یہ پریم نہیں ہے جس کو آپ پریم کہتے ہیں, یہ بالکل پریم نہیں ہے. یہاں تو ہم جب دیتے جب ملنے کی آشا ہو, اور ایک دیتے ہیں تو چار ملنے کی آشا, دو ملنے کی, ڈبل ہونے کی آشا, یہ پریم ہے کیا؟ پتنی پتی سے کہتی ہے کیا بہت دن ہو گئے آپ نے تو ساڑی ہی نہیں دلوائی, کبھی دلوایا ہی نہیں کچھ. یہ پریم نہیں, قطعی نہ لے. پریم لینے کا نام نہیں, پریم دینے کا نام ہے. گیان بھی دھرم بھی جب تک پریم نہیں ہے کوئی دھارمک نہیں ہو سکتا. دیکھنا پریم بھکتی دو مارگ بتائے ہیں ودوانوں نے, گیان اور بھکتی, بھکتی مارگ اور گیان مارگ, اور دونوں ہی مارگ میں ایک کو مٹنا ضروری ہے. دھیان دینا, وہ کہا نا کبیر نے کہ پریم گلی اتی سانکری تا میں دو نہ سمائی. جہاں تک دو ہیں تب تک گیان بھی نہیں, اور نہ بھکتی نہ پریم ہے. دو نہیں ہونا, تو بھی ہے اور میں بھی ہوں تو پھر پریم نہیں, پھر ایک مٹے. گیان میں بھی ویسا ہی, ایک مٹ جائے, مگر الٹا ہے تھوڑا سا. گیان میں
تو مٹ جا، میں ہی رہ جاؤں. ہاں تو گیان. اور بھکتی میں مٹ جاؤں تو ہی رہ جا. تو بھکتی، اور بھکتی پریم کا ہی نام ہے. پریم ہوگا تو ہی بھکتی آ سکتی ہے، ورنہ آ ہی نہیں سکتی. ایک ٹوٹل مٹے گا. پریم میں بھی ایک ٹوٹل مٹے گا. دیکھنا آپ گیان مارگ والے کسی بھگوان کو نہیں مانتے. ایسا نہیں ہے کہ وہ گیانی نہیں ہے، بھگوان کو نہیں مانتے وہ. کیوں؟ کہ میں اتنا بڑھ جاتا ہے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے یہ پوچھے کہ تیری رضا کیا. بھگوان مٹا دیا، خود ہی رہ گیا. اور اتنے رہ گئے کہ اب دوسرا نہیں بچا. یہ گیان مارگ. اور بھکتی میں نہیں رہا، تو ہی رہا. میں تھا تو ہری نہیں، ہری ہے میں نہ. وہاں پہ بھی ایک ہی چیز ہے. پریم کہاں شروع ہوتا ہے؟ پریم بھکتی میں بدلتا. کسی سے بھی آپ پریم کریں، مگر یدی کوئی اپیکشا ہے تو پھر پریم نہیں. مٹ جانے کا نام پریم ہے. پریمی دوسرے پریمی کے ساتھ مٹتا، کوئی مانگ نہیں پر دینا نہیں. گرو شیشیہ میں بھی یہی. کبیر کا ایک دوہا ہے کہ شیش کو ایسا چاہیے گرو کو سروس دے. جب تک گھٹنا نہیں گھٹے گی گیان نہیں ہو سکتا. شیش کو اتنی قابلیت ہونا ضروری ہے کہ وہ گرو کو اپنا سب کچھ نچھاور کر دے. شیش کو ایسا چاہیے گرو کو سب کچھ دے، مگر گرو کو ایسا چاہیے کہ شیش کا کچھ نہ لے. دیکھیں دونوں کی طرف سے. شیش کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ گرو سے کچھ بھی نہ بچائے. سب تو تیرا ہی ہے، اور تیرا تجھ کو ارپن کیا لاگے میرا ہے. وہ سب کچھ دینا چاہے، اور گرو کو ایسا چاہیے کہ شیش کا کچھ نہیں لے. اس کو بھی پریم. کیا کرو اس غریب کا لے کے، اس بچے کا لے کے، اس کے پاس یہی کیا جو میں لے لوں. وہ اس کا کچھ نہ لے اور وہ سب کچھ دینے کے لیے آتر ہو جائے. اور یہ جو کشمکش ہوتی ہے، اس کا نام گیان ہے، اس کا نام دھرم. مٹنا. بھائی آپ نے سبھی دھرموں میں ایک بات ہی ہے، یہ مکھیہ روپ سے وہ ہے اہنکار کا مٹنا. اور اہنکار کا مٹنا پریم میں بھی ہوتا ہے، وہی بھکتی میں ہوتا. دیکھیں ایک لڑکی سے پریم ہو جائے، کسی لڑکے کا ہے، وہ مٹ جانا چاہتا. جیل ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، کوئی مار دے مرڈر ہو جائے کوئی پرواہ نہیں، سب رسک اٹھا لیتا. کیوں؟ کہ اندر سے ہی میں مٹا. میں کو چاہیے سرکشا. پریم کرنے والا سرکشا نہیں چاہیے. یدی سرکشا چاہیے تو ابھی پریم نہیں ہے، مٹنا چاہتا. دیکھیے اب چونکہ مٹنا چاہتا ہے تو کیا مٹے گا؟ اہنکار. اور اہنکار مٹا کہ پھر ایک گیا دوجا رہا. وہی بچہ میں تھا تو ہری نہیں، وہ ہری ہے میں نہیں.
دو میں سے ایک ہی بچے گا، اور راستے دو ہیں مٹانے کے۔ ایک راستہ ہے میں اس میں مل جاؤں، دیکھنا میں کو ختم کر کے اس میں مل جاؤں، ایک راستہ یہ پرماتما پانے کا، اس میں بھی ایک مٹ گیا، اور ایک اس کو مٹا دو اور میں ہی رہ جاؤں تو بھی ایک مٹ گیا۔ یہ گیان مارگ ہے، وہ ایک دو دوہے ہیں کبیر کے، دونوں بات کے لیے۔ حیرت حیرت ہے سخی رہو کبیر ہرائے، دیکھتے 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 کبیر کھو گیا۔ حیرت حیرت ہے سخی رہو کبیر ہرائے، بوند سمانی سمند میں اب کا ٹھہری جائے۔ بوند ہے وہ سمندر ہے ایشور، اس میں مل گیا، اب کیسے ڈھونڈے؟ بوند کہاں گئی؟ کھو گئی۔ ایک راستہ یہ پریم کا۔ پھر انہوں نے کہا کہ یہ بھی صحیح ہے اور یہ بھی صحیح ہے، حیرت حیرت ہے سکی رہو کبیر ہرائے، سمند سمانا بند میں اب کا ٹھہر جائے۔ ایک راستہ تو بند سمندر میں گر جائے تو کھو جائے، اب ڈھونڈ نہیں سکتے۔ دوسرا یہ بھی کہ سمندر بند پہ آ کے گر جائے، بند میں آ کے سمندر گر جائے، اب بھی بند کا کوئی استعمال بچا کیا؟ ڈھونڈ سکتے ہیں کیا؟ تو ایک راستہ وہ، ایک راستہ یہ، بند سمانی سمندر میں اب کا ٹھہر جائے، اور سمندر سمانا بند میں اب کا ٹھہر جائے۔ تو سب ملا کے بات ایک ہی ہے، راستے دو ہیں، مٹنا پڑے گا۔ آپ کا ایک ہی ادیش رہتا کہ نہیں میں بچا رہا اور مل جائے، سمجھو آتے ہیں یہاں آپ لوگ دیکھیں، آپ کچھ بھی لے کے آتے ہیں، لے کے مطلب آپ کا اپنا نالج گیان، اور کوشش بھی یہ رہتی ہے کہ اتنا تو میں جانتا ہوں، آپ اتنا بتاؤ، آپ بالکل نہیں جانتے۔ جس دن یہ سمجھ کے یدی کوئی آتا ہے تو ہی وہ یہاں سے لے جا سکتا ہے۔ اب وہ کیا کرتا ہے؟ جب وہ لے کے آیا ہے کچھ، یا یہ مانتا ہے کہ میرے پاس بھی ہے کچھ، تو پھر ہماری بات سے اس کی بات کو میل کرواتا ہے کہ یار اپن نے فلاں کو سنا تھا، فلاں گرو جی نے ایسا کہا تھا، فلاں کتاب میں ایسا لکھا تھا، کیا یہ بھی ویسا کہہ رہے ہیں؟ یہ ویسا ہی کہہ رہے، تب وہ بات تو ایکسیپٹ کرتا ہے۔ جہاں اس نے جو سن رکھی ہے اس بات کو یدی یہ نہیں کہہ رہا تو جمع نہیں میرے کو کی بات۔ دیکھیں بھائی، جو چیز کہی جائے وہ تو جھوٹ ہے، تو نے بھی کہی ہوئی سنی ہے، وہ تیرے پاس جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے، میرے پاس بھی جو ہے وہ بھی جھوٹ ہے۔ نہ تو میری بات پہ بھروسہ کر، نہ تیری بات پہ بھروسہ، پھر تو شانت ہو کے دیکھ۔ ایک بھاشا اور سب سے مہتوپورن بھاشا ہے، یہ بھاشا جتنی بھی بھاشا ہے کوئی سی بھی لے لو، وہ سب کے سب نکاراتمک اور سکاراتمک دونوں ہی ہیں۔
یا تو نکاراتمک ہوگی یا سکاراتمک. جان دھرم ستیہ وہ نہ نکاراتمک ہے نہ سکاراتمک. استو ہے وہ تو ہے، بس کیا ہے یہ کوشش مت کرنا، کھو جاتا ہے بس. استو یہ کا مطلب ہی ہے، نہ وہ سکاراتمک میں ہے نہ وہ نکاراتمک. پھر ایک بھاشا جو ابھی کہا میں نے کہ ایک بھاشا اور وہ بھاشا ہے نشبد کی، مون کی. وہ آپ کا انوبھو ہے، اس میں آپ کو آتم ساکشاتکار ہوتا ہے جب آپ پرایہ سمپورن روپ سے مون ہو جاتے ہیں، نہ نکاراتمک نہ سکاراتمک، کچھ بھی نہیں. کلپنا کرو، انوبھو تو میں نہیں کرا سکتا آپ کو، تو آپ کو ہی کرنا پڑے گا. سوچو کہ آپ کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی شبد نہیں. دیکھو آنکھ بند کر کے کبھی، کہ آپ کے اندر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی شبد نہیں ہے، اور وہ جتنی اودھی تک نہیں. اتنی اودھی تک کیا ہے؟ تم ہو کہ مر گئے؟ زندہ ہو نا. نیند بھی نہیں آئی بھائی. ابھی جو شبد آپ کے اندر آیا آپ اس شبد کے ساتھ چل پڑتے ہے کہ وہ ایک اسٹوری بناتا ہے، ایک کہانی بنا دیتا، ایک سینس بنا دیتا ہے، ایک سوچ بنا دیتا ہے، ایک وچار بنا دیتا وہ شبد. اور سوچو آپ، مان لو 10 سیکنڈ بھی کچھ ہوتا ہے ٹائم، ایسی بات نہیں. 10 سیکنڈ تک آپ کے بھیتر کوئی شبد نہیں تھے. کلپنا کرو، کوئی شبد نہیں تھے تو کیا تھا؟ بولو شونیہ تھا، کچھ نہیں تھا، شونیہ تھا. اور شونیہ تھا، وہ شونیہ کس نے انوبھو کیا؟ بہت بڑی بات ہے وہ. کس نے انوبھو کیا؟ بھائی شونیہ کو بھی دیکھا نا آپ نے. کچھ نہیں تھا 10 سیکنڈ تک. وہ کچھ نہیں تھا، کون دیکھ رہا تھا؟ آپ. آپ کا سینس تھا کہ نہیں دیکھنے کا؟ تھا. جو دیکھ رہا تھا اس کا انوبھو ہوا کہ نہیں؟ بھائی دکھنے والا تو کچھ نہیں تھا. دیکھیں، دکھنے والا اس سمے کچھ بھی نہیں تھا، کیوں کوئی شبد نہیں تھا. تو پھر کون تھا؟ دیکھنے والا تھا. دکھنے والا نہیں تھا، دیکھنے والا تھا. اور جب دیکھنے والا تھا اس کا آپ نے انوبھو، احساس کیا. وہ احساس کائے کا تھا؟ آتم بودھ. وہ تم ہو دیکھنے والا. ہو گیا آتم بودھ. کب ہوا؟ کتنے سمے ہوا؟ جب کوئی شبد نہیں تھا اندر. وہ اور جتنی دیر اندر کوئی شبد نہیں تھا اتنی دیر کیا ہوتا رہا؟ آتم بودھ. اب آپ نے پہچان لیا کہ میں کون ہوں. اور جیسے ہی یہ پہچانا کہ میں کون ہوں، یہ بھی پہچانا کہ یہ سب بھی وہی. مگر بیچاروں نے زندگی ہو گئی
کبھی دیکھا نہیں. کیوں کہ زندگی میں کبھی نشبد نہیں رہے, مون نہیں ہوئے, وہ مون کی بھاشا نہیں جانی, بھاشا ہی بھاشا جانی, کبھی سکاراتمک کبھی نکاراتمک, مگر وہ نہیں جانا. وہ جاننا ہی آتم بودھ ہے, وہی گیان ہے, اتنا ہی گیان ہے. جس دن وہ گیان آ جاتا سارا گیان, کیونکہ سب شونیہ سے شروع ہوئے, تو سب کی جڑ پکڑ لیا آپ شونیہ میں پہنچ. ایک سے سب ہوتے سب سے ایک نہ ہوئے, وہ ایک سے ہی سب ہوئے ہیں, اور اس کا انوبھو پراپت کر لیا, اسی کا نام گیانی ہے, ہو گئی گیانی. ٹھیک ہے, آج اتنا ہی.